5 پاکستانی یہ سعودی عرب جاتے ہیں پیسہ کمانے کی غرض سے، بہتر زندگی کا خواب لیے جاتے ہیں، لیکن جو ان کو نوکری ملتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یار پیسے بہت کم ہیں تو پیسے زیادہ کمائے جائیں۔ اب نوکری یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، پاکستان میں ہوتے تو بھائی 2 نمبری کر لیتے، چوری کرتے، ڈکیتی کرتے، کسی کا موبائل چھینتے، رازنی کی وارداتیں کرتے، جو بھی آپ سمجھ لیں، رشوت لے رہے ہوتے، یہ پاکستان میں چل جاتا لیکن سعودی عرب میں نہیں چلتا۔ انہوں نے سوچا یار کہیں ڈکیتی مارتے ہیں۔ یہ پانچوں کے پانچوں ایک ویئر ہاؤس، ایک گودام جاتے ہیں اور وہاں پر ڈکیتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر 2 گارڈ ہوتے ہیں، دونوں گارڈوں کو بند کیا جاتا ہے، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور ڈکیتی کی جاتی ہے۔ لیکن اس ڈکیتی کے دوران 2 میں سے جو ایک گارڈ ہے نا، اس کو اتنا مار پیٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ زندگی سے چلا جاتا ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ پانچوں کے پانچوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو سزائے موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب بڑی افسوسناک خبر، گزشتہ روز 5 پاکستانیوں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے گئے، ان کو موت کی سزا سنائی گئی اور سعودی عرب کے اندر ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ وہاں پر موت کی سزا اسی طرح دی جاتی ہے کہ سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے، سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیا کیا ان 5 پاکستانیوں نے کہ سعودی عرب کے اندر ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو ایک گفتگو بڑے غور سے ملاحظہ کرنی ہوگی، کیونکہ جناب 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جذبہ اور احساس، اور دوسری ہوتی ہے حقیقت۔ جذبہ کیا ہے، احساس کیا ہے؟ جیسے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں تہہ دل سے پاکستانی ہوں، میں تہہ دل سے پاکستانی ہوں، پاکستان کو پسند کرتا ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پاکستانیت کسی کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اس کو اپنا ملک نہیں کہتا، اپنا وطن عزیز کہتا ہوں۔ پاکستان میرے خون کے اندر ہے، یہ میرے لیے پاکستان ہے، میرا وطن عزیز ہے۔ یہ تو احساس ہو گیا اور جذبہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جناب پاکستان دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا ملک ہے، یہ میرا احساس اور جذبہ ہو گیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ پاکستانی پاسپورٹ کی کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ کے پاس اگر پاکستانی پاسپورٹ ہے اور آپ دنیا میں ٹریول کرنا چاہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہر لمحے، ہر سٹیپ پر، ہر مرحلے پر، ہر سیڑھی پر آپ کو کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کو ویزے کیوں نہیں دیے جاتے، اور دیے جاتے ہیں تو اتنی چھان پٹک کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجوہات ہیں، اگر آپ یہ وجہ جان لیں گے نا تو آپ ان 5 پاکستانیوں کے سر قلم ہونے کی وجہ بھی جان لیں گے۔ ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستانی حیثیت سے آپ اگر دنیا میں وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کو بڑی مشکل سے ویزا ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، دنیا کے اندر پاکستانیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، پاکستانی پاسپورٹ کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہم جہاں جاتے ہیں نا، ہم 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ساری زندگی پاکستان کے اندر 2 نمبری کی ہوتی ہے، اس لیے ہم دنیا میں جا کے بھی 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا پاکستان کی طرح نہیں چلتی ہے۔ یہ 5 پاکستانی سعودی عرب روزگار کمانے کے لیے، روزگار کی غرض سے، بہتر زندگی کا خواب لیے سعودی عرب چلے گئے کہ جناب ریال میں کمائیں گے، ٹھیک ہے جناب، اللہ ان کی روزی میں برکت دیتا۔ لیکن جناب آپ نے وہاں جا کر کام کرنا تو شروع کر دیا ان 5 افراد نے، پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، لیکن ان کے گمان میں آیا، خیال میں آیا کہ نہیں یار ہم پیسے بڑا کم کما رہے ہیں، ہمیں زیادہ پیسہ کمانا چاہیے۔ اب ہمیں نوکری تو کوئی اور دے گا نہیں، لیگل طریقہ ہے نہیں پیسہ کمانے کا سعودی عرب کے اندر، ہم جتنا کما رہے ہیں ہمارے لیے بہت کم ہے۔ لالچ دل میں آ گئی تو انہوں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ اگر پاکستان میں ہوتے تو بھائی کسی کا موبائل چھین لیتے، کہیں ڈکیتی مارتے تھے، کسی کی گاڑی چھین لیتے، یہی کام کرتے نا، 2 نمبری کر لیتے، رشوت خوری کر لیتے، اور ان کو پکڑا بھی نہیں جاتا۔ پاکستان اسی طرح چلتا ہے بھائی، لیکن سعودی عرب میں انہوں نے سوچا کہ چلو آپ کہیں ڈکیتی کرتے ہیں۔ ڈکیتی کی نیت سے 5 لوگ ایک ویئر ہاؤس جاتے ہیں، گودام میں جاتے ہیں، وہاں پر 2 گارڈز موجود ہوتے ہیں، ان 2 گارڈز کو پکڑتے ہیں، ان کو زد و کوب کرتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں، اور ان کا جو گودام ہوتا ہے اس میں ڈکیتی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ ڈکیتی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان دونوں گارڈز کو یہ تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں، مار پیٹ کا نشانہ بناتے ہیں۔
مطلب مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں. اور اسی دوران ایک گارڈ جو کہ بنگلہ دیشی شہری ہوتا ہے اور سعودی عرب میں کمانے کی غرض سے آیا ہوتا ہے، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے. اس کا نام انیس میاں تھا، جو کہ ان کی واردات کے دوران قتل کر دیا گیا. خیر، ان کو آج نہیں تو کل پکڑے جانا تھا. ایجنسیاں حرکت میں آتی ہیں، پولیس حرکت میں آتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں. ان پانچوں کو حراست میں لے لیا جاتا ہے. ان پانچوں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. ارشد علی نام ہے، عبد الغفار نام ہے، قربان علی نام ہے اور خالد حسین نام ہے. ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. پکڑنے کے بعد ان پر دو کیسز چلتے ہیں، ایک تو چوری ڈکیتی کا اور دوسرا ایک شخص کو قتل کرنے کا اور ڈکیتی کا. ان کا ٹرائل ہوتا ہے. ٹرائل میں پانچوں کے پانچوں قصوروار ثابت ہوتے ہیں اور ان کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے. یہ اپیل پہ جاتے ہیں. جتنے بھی اپیل کے فورمز ہوتے ہیں نا، ان کو اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں اس سزا کو ہم سے بچا جا سکے. دنیا بھر کے اندر سزائے موت کی امپلیمنٹیشن اب ختم ہو چکی ہے، اور جہاں ہوتی ہے وہاں پر جو ہیومن رائٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مطلب آپ کو سزائے موت کو آپ کو عمر قید میں تبدیل کر دیں گے، لیکن سزائے موت آپ کو نہیں دی جاتی. لیکن سعودی عرب کے یا گلف کنٹریز کے اپنے ہی اصول ہیں، وہ کسی کے باپ کی نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی کرتے ہیں، جو ان کا اصول ہے اس پہ وہ بڑی سختی سے پابند ہیں. چوری کریں گے ہاتھ کاٹ دیں گے، قتل کریں گے تو سر قلم کر دیں گے. یہ بڑا کامن ہے ان کے لیے. اپیل پہ جاتے ہیں، اپیل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تمام عدالت میں ان کی اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. آخر میں جناب یہ کہتے ہیں ایوان شاہی چلے جاتے ہیں، جہاں پر شاید ہمیں اس سزا سے بچا جا سکے. وہاں پر جاتے ہیں جناب. وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جرم کیا ہے، آپ کی ڈکیتی اگر ہوتی تو بھی ہم آپ کو معاف کر دیتے. پیسے کی عوض آپ نے کیا ہوتا تو ہم معاف کر دیتے آپ کو. ان کے لیے پیسے کی قدر و قیمت نہیں ہے. وہاں پر حرم کے اندر، مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا. مکہ میں جتنے بھی آس پاس کی دکانیں، اگر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کے لیے پڑھنے جاتے ہیں، دکانیں کھلی رہتی ہیں. کوئی چوری کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. چوری کرنا تو دور کی بات ہے، تصور سوچ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا اگر آپ نے ڈکیتی کی ہوتی ہم آپ کو معاف کر دیتے، لیکن آپ نے ایک شخص کا قتل کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، تو جناب سزائے موت تو آپ کو ملے گی. اور پھر پچھلے منگل کو، آج جمعہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 2 دن پہلے ان کو ان کا سر قلم کر دیا گیا. یہ واقعہ ہوا. اب جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ پاکستانیوں کو کیوں پسند نہیں کیا جاتا یا کیوں پریفر نہیں کیا جاتا، آپ یقین جانیے بنگلہ دیشیوں کو انڈینز کو پریفر کر دیتے ہیں. پاکستانیوں کو، میں تمام پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی نیشن، چاہے وہ پاکستانی ہو، بھارتی ہو، بنگلہ دیشی ہو، سب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں تمام لوگوں کو نہیں کہتا، لیکن آٹے میں نمک کے برابر چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ پوری کی پوری قوم کو برباد کرتے ہیں، ان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.